الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین امام المتقین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی رحمتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے آپ احباب کے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کا موضوع بیان کیا، اور حلیہ مبارکہ کا موضوع جو ہے وہ تسلسل سے چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ آپ کے دست اقدس، آپ کے بازو مبارک اور بغل شریف کا تذکرہ کیا۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کی پشت مبارک کا تذکرہ کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع ایسا ہے جس سے حضور کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ حضور کا حلیہ مبارکہ سنیں تو تصور اور توجہ حضور کی ذات کی طرف ہی رہتے ہیں۔ حلیہ مبارکہ میں ہر عضو بڑی شان والا ہے، لیکن پشت مبارک کو اللہ نے ایک خاص نشانی عطا فرمائی جسے مہر نبوت کہتے ہیں۔ جس دن حضور کی تشریف آوری ہوئی، مکہ مکرمہ میں ولادت باسعادت ہوئی، اس سے دوسرے دن ایک یہودی تاجر مکے میں آیا، اور وہ یہودی عالم بھی تھا۔ لوگوں سے پوچھنے لگا کل کوئی بچہ تو یہاں پیدا نہیں ہوا، قریش میں کوئی بچہ تو کل پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوتا عطا کیا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا مجھے ان کی زیارت کراؤ، مجھے دکھاؤ۔ حضرت عبد المطلب اسے لے کے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دروازے تک پہنچے۔ اس یہودی کو دروازے پہ کھڑا کیا، خود اندر تشریف لے گئے اور حضور کو اٹھا کے لائے۔ اس یہودی نے حضور کے رخ انور کو دیکھا تو کہنے لگا اب مجھے ان کی پشت دکھاؤ، میں ان کی پشت دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے حضور کی پشت اس یہودی کے سامنے کی۔ جب اس نے حضور کی پشت مبارک کو دیکھا تو غش کھا کے زمین پہ گر گیا۔ اہل مکہ نے اسے اٹھایا، پانی چھڑکا، پانی پلایا، ہوش آیا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا
کہ یہ تیری کیا حالت ہوئی ہے؟ پہلے تو پوچھتا پھرتا تھا کہ کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا، پھر میں نے تجھے اپنا پوتا دکھایا تو تو کہنے لگا ان کی پشت دکھاؤ۔ عام لوگ تو بچوں کا چہرہ ہی دیکھتے ہیں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی پشت بھی دکھاؤ۔ تو نے کہا اس نومولود کی پشت مجھے دکھائی جائے، میں نے اپنے پوتے کی پشت تجھے دکھا دی، اور پھر تو میرے پوتے کی پشت دیکھتے ہی بے ہوش کیوں ہو گیا؟ غش کھا کے گر کیوں گیا؟ اس یہودی نے کہا اے عبد المطلب، تمہارا بیٹا، تمہارا پوتا اللہ کا آخری نبی بن کے آیا، میں نے ان کی پشت پہ مہر نبوت کو دیکھا ہے، اور یہ وہ نشانی ہے جس کا تذکرہ ہماری کتاب میں بھی موجود ہے۔ میں اس لیے ان کی پشت دیکھنا چاہتا تھا کہ میں مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ میں نے ان کی پشت کو دیکھا، مہر نبوت کو دیکھا، مجھے یقین ہو گیا آج نبوت بنی اسرائیل سے نکل کے بنی اسماعیل میں چلی گئی۔ پھر حضور کی عمر مبارک 6 برس ہے، آپ اپنی والدہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ آئے ہیں اپنے ننیال میں۔ 6 برس کی عمر میں حضور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ننیال آئے مدینہ منورہ، اور پھر آپ دوبارہ جب ہجرت فرما کے 53 برس کی عمر میں ظاہری عمر مبارک میں مدینہ منورہ آئے ہیں، تو اس مکان کو دیکھ کے جس میں آپ 6 برس کی عمر میں رہے تھے، اس مکان مبارک کو دیکھ کے حضور فرمانے لگے یہ وہ گھر ہے جس میں میں 6 برس کی عمر میں بھی آ کے رہا ہوں۔ امام زہری نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عباس فرماتے، حضور کے چچا حضرت عباس، انہوں نے اس روایت کو نقل کی ہے، حضور نے فرمایا جب 6 برس کی عمر میں مدینہ منورہ آیا، ایک تالاب پہ میں غسل کے لیے گیا۔ اس وقت جب میں تالاب میں غسل کے لیے تیار کھڑا ہوں، وہاں سے گزرتے ہوئے ایک یہودی نے، کیونکہ مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں یہودی رہتے تھے، اس نے میری پشت کو دیکھا تو دوڑ کے گیا اور اپنے دوسرے بھائیوں کو کہنے لگا آؤ میں تمہیں ایک شان والا بچہ دکھاؤں۔ حضور فرماتے ہیں وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو لے آیا اور وہ آ کے میری پشت دیکھتے تھے، اور پھر وہ یہودی میری والدہ کے پاس آئے اور میری والدہ کو آ کے کہنے لگے تمہارا یہ بیٹا اللہ کا آخری رسول مبعوث ہوگا، ہمیں دے دو ہم اس کی پرورش کریں۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ان یہودی علماء سے یہ بات سنی تو آپ ڈر گئیں کہ کہیں حضور کو یہ نقصان نہ پہنچائیں۔ حضور فرماتے ہیں لہٰذا میری والدہ مجھے مدینہ منورہ سے لے کے واپس چلی مکہ کی طرف کہ میں جا کے حضرت عبد المطلب کے پاس حضور کو پہنچاؤں، کہیں مدینہ منورہ کہ یہ یہودی حضور کو کوئی اذیت نہ پہنچائیں۔ اور حضور فرماتے ہیں راستے میں ابوا کے مقام پر میری والدہ کا وصال ہو گیا۔ ام ایمن بھی اس بات کو بیان کرتی تھی، ام ایمن کنیز تھی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی یہ بات بیان کرتی تھی کہ جب حضور تالاب کے کنارے تشریف لائے 6 برس کی عمر میں غسل کا ارادہ ہے تو یہودی علماء نے حضور کی پشت کو دیکھا اور کہا یہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ پھر حضور کی پشت مبارک پر ایک ایسی روایت جو حضور کے پشت کی برکت کو بیان کرتی ہے، 10-12 سال حضور کی عمر مبارک ہے، مکے میں بارش نہیں ہو رہی، قحط ہے، جانور ان کے پیٹ پچکے ہوئے ہیں اور تھن دودھ سے خشک ہو چکے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کا وصال ہو چکا ہے۔ لوگ آئے جناب ابو طالب کے پاس اور کہنے لگے دیکھتے نہیں بارش نہیں ہو رہی، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ جناب ابو طالب حضور کو ساتھ لے کے نکلے دعا کرنے کے لیے، کعبہ شریف کے پاس آئے،
اور حضور کی پشت کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دیا. حضور کی پشت مبارک کعبے کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی. حضور نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا ہے. روایات میں آتا ہے جب ابو طالب حضور کو لے کے نکلے ہیں دعا کرنے کے لیے، اس وقت آسمان صاف تھا. جب انہوں نے حضور کی پشت کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لگایا ہے اور حضور نے دعا کے لیے حضور نے اپنا ہاتھ اور انگشت مبارک آسمان کی طرف اٹھائی ہیں، اس وقت بادل بن کے آئے ہیں اور وہ لوگ جو دعا کے لیے نکلے تھے وہ بھیگتے ہوئے واپس گھروں تک پہنچے. اس شان رسول کو دیکھ کے جناب ابو طالب نے ایک نعت لکھی تھی جو اعلان نبوت کے بعد بھی پڑھتے رہے اور آج بھی سیرت نگاروں نے اسے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. وَأَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغُمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ کہ حضور تو یتیموں کی پناہ گاہ ہے، بیواؤں پہ شفقت کرنے والے ہیں اور ان کا چہرہ ایسا روشن چہرہ ہے کہ اس چہرے کا واسطہ دے کے تو ہم اللہ سے بارش مانگا کرتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک دیوار کعبہ سے لگائی گئی، دعا کی گئی، اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی. حضور کی پشت مبارک کی شان جامع ترمذی کے اندر، سیاستہ کی کتاب ہے ترمذی شریف، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور جب پہلی دفعہ اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر فرماتے ہیں، ابھی ملک شام میں داخل نہیں ہوئے، باہر ایک کلیسا کے سامنے قافلہ ٹھہرا. کلیسا سے کچھ فاصلے پہ ایک بڑا درخت تھا، اس کے نیچے جا کے قافلہ بیٹھا. جب حضور وہاں پہنچتے ہیں تو درخت کے نیچے چھاؤں والی جگہ بچی نہیں، جو جگہ تھی وہاں دوسرے قافلے والے بیٹھ گئے. تو حضور دھوپ میں کھڑے ہو گئے، جدھر حضور کھڑے ہوئے ہیں درخت نے اپنا سایہ ادھر کر دیا. کلیسا سے راہب نکلا، وہ حضور کے پاس آیا، حضور کے چہرے کو دیکھا اور پھر حضور کے گرد وہ پھرا، یعنی صرف چہرہ نہیں دیکھا بلکہ پھر کے اس نے حضور کی پشت کو بھی دیکھا. وہ راہب حضور کے گرد پھرا اور پھر پوچھنے لگا اس قافلے کا سربراہ کون ہے؟ بتایا گیا جناب ابو طالب. وہ آ گیا جناب ابو طالب کے پاس، کہنے لگا کل دوپہر کا کھانا میرے پاس کھاؤ گے، میری دعوت قبول کرو گے؟ آپ نے دعوت قبول فرمائی. اس راہب نے کہا سارے قافلے والوں کو لے کے آنا ہے، صرف اکیلے خود نہیں آنا، باقی قافلے والوں کی بھی دعوت ہے میرے پاس. دوسرے دن جب کھانے کا وقت آیا تو حضور نے فرمایا چچا تم اہل قافلہ کو لے کے چلے جاؤ، جا کے دعوت کھاؤ، میں یہاں سامان کے پاس بیٹھتا ہوں، میں سامان کی رکھوالی کرتا ہوں، تم قافلے والوں کو لے کے چلے جاؤ. حضور نہیں تشریف لے گئے، آپ وہاں تشریف فرما رہے اور جناب ابو طالب اہل قافلہ کو لے کے کلیسا پہنچے. دسترخوان بچھے ہوئے تھے، ان پہ مہمان بیٹھ گئے. نوکروں نے اس راہب سے پوچھا کہ ہم دسترخوانوں پہ کھانا چن دیں؟ اس راہب نے کہا ٹھہر جاؤ، پہلے میں دیکھ کے تو آؤں کہ جس کے لیے دعوت کی ہے وہ بھی آیا یا نہیں آیا. وہ راہب آیا، اس نے تمام مہمانوں کے چہروں پہ نگاہ ڈالی، حضور نظر نہیں آئے. تو اس نے جناب ابو طالب کا ہاتھ پکڑا اور علیحدہ حجرے میں لے گیا اور کہنے لگا تمہارا بھتیجا کہاں ہے، انہیں کیوں نہیں لے کے آئے؟ جناب ابو طالب نے کہا وہ سامان کے پاس بیٹھے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، باقی سارا قافلہ آ گیا ہے. تو راہب نے ہنس کے کہا جس کے صدقے میں تم سب کو کھلا رہا تھا اسے تو لے کے ہی نہیں آئے. تم سب کی دعوت تو میں اس کے صدقے کر رہا تھا کہ چلو اس بہانے وہ بھی میرے گھر آ جائیں گے.
तुम सबको तो मैं इसलिए खिला रहा था कि मैंने उन्हें अपने घर बुलाना था, अल्लाह के हबीब को अपने घर बुलाना था, और मैं उन्हें अलहदा करके नहीं बुलाना चाहता था, मैं चाहता था बात भी राज में ही रहे, बात भी पर्दे में रहे, ताकि लोग हसद ना करें। जनाब अबू तालिब ने कहा, हजूर पहली दफा शाम की तरफ आए हैं, तेरी उनसे वाकफियत नहीं, फिर उनकी दावत क्यों कर रहे हैं और उनके लिए सारे काफले को क्यों खिला रहे हैं? वो राहिब कहने लगा, अबू तालिब सुनो, तुम्हारा ये भतीजा अल्लाह का आखिरी रसूल मबूस होगा। कल जब तुम इस वादी में दाखिल हुए तो मैंने चश्मे बसीरत से तुम्हारे भतीजे की शान को देखा है। जब लोग दरख्त के नीचे बैठ गए और छांव की कोई जगह ना बची, तुम्हारा भतीजा आके धूप में खड़ा हुआ तो मैंने देखा दरख्त ने अपनी छांव उसकी तरफ कर दी है। हालांकि दरख्त तो धूप के आगे मजबूर है, जिधर सूरज होगा मुखालिफ सिमत में छांव बनेगी, लेकिन तुम्हारे बेटे की ये शान मैंने अपनी आंखों से, तुम्हारे भतीजे की ये शान मैंने अपनी आंखों से देखी है कि जिधर वो बैठे हैं दरख्त ने उधर ही छांव कर दी। फिर मैं गया और मैंने उनके चेहरे को देखा, मुझे उनके चेहरे में नूरे रिसालत नजर आया है। फिर मैंने उनकी पुश्त को देखा, मैं उनके वजूद के गिर्द फिरा हूं, उनकी पुश्त को इसलिए देखा कि मेरी मजहबी किताब में उनकी पुश्त की शान भी लिखी हुई है कि दो कांधों के दरमियान मोरे नबूवत होगी। इस रिवायत से भी पता चलता है कि राहिब ने सिर्फ आपके चेहरे अक़दस को नहीं देखा, बल्कि वो आपके वजूद के गिर्द फिरा है और आपकी पुश्त को भी देखा है। तो आपकी जो पुश्त मुबारक है वो भी नबूवत की निशानियों में से एक निशानी है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मदारिजुन नबूवत में तो इस पर बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है। फरमाते हैं पुश्त में जो मोहरे नबूवत है वो नबूवत की निशानियों में से एक निशानी है और अल्लाह के राजों में से एक राज है। ये जुमला लिख के शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने वाज़ेह कर दिया है कि मोहरे नबूवत की शान को हम कमा हक नहीं समझ सकते, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। इस मोहरे नबूवत की शान या अल्लाह जानता है या अल्लाह के रसूल जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या राज छुपे हुए हैं, क्या क्या खजाने छुपे हुए हैं, क्या क्या बरकतें छुपी हुई हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं ये मोहरे नबूवत नबूवत की निशानियों में से है और अल्लाह के राजों में से एक राज है। और राज को तो कोई राजदां ही जानता है ना, राज को हर कोई जानता, और जिसे हर कोई जान ले वो राज, जिसे हर कोई जानता हो वो राज नहीं, राज को तो सिर्फ राजदां ही जानता है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा ये मोहरे नबूवत अल्लाह के राजों में से एक राज है। ये हजूर ही बेहतर जानते हैं अल्लाह ने मोहरे नबूवत के अंदर क्या क्या बरकतें और शानें रखी। मैंने आपके सामने 4 रवायतें बयान की। विलादत के दूसरे दिन यहूदी ने आके पुश्त देखी तो गश खा के गिर गया। 6 बरस की उम्र में मदीना मुनव्वरा में यहूदियों ने हजूर की पुश्त को देखा तो हजरत बीबी आमना से आके अर्ज किया ये अल्लाह के नबी हैं। और फिर मक्के में बारिश नहीं हो रही तो जनाब अबू तालिब ने हजूर की पुश्त दीवार काबा के साथ लगाई और मुल्क शाम के राहिब ने हजूर की पुश्त को देखा तो कहा अबू तालिब सुनो ये अल्लाह के आखिरी रसूल बन के मबूस होंगे। ये हदीस किस किताब में है? माशाअल्लाह हवाला आपको याद हो गया है। इस पर मैं एक बड़ी खूबसूरत बात आप तक पहुंचाना चाहता था इसलिए हवाला पूछा है। ये हदीस किस किताब में है? तिरमिज़ी शरीफ में है। उस राहिब ने कहा, उसने कहा अबू तालिब सुनो तुम्हारा ये बेटा सैयदुल आलमीन है और रहमतुल लिल आलमीन है। ये जो तुम्हारा भतीजा है ये आम इंसान नहीं है, हाजा सैयदुल आलमीन, ये सारे जहानों का सरदार बना के भेजा गया है, वह रहमतुल लिल आलमीन, और ये सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा गया है।
ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اس یہودی نے، اس عیسائی راہب نے جناب ابو طالب سے اس وقت کہہ دیا جب ابھی یہ آیت بھی نہیں نازل ہوئی. جناب ابو طالب نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ سید العالمین اور رحمت للعالمین ہے؟ اس نے کہا میری مذہبی کتاب میں لکھا ہے جس وجود میں یہ نشانیاں ہیں اللہ انہیں آخری نبی بنا کے بھیجے گا اور وہ سید العالمین بھی ہوں گے، رحمت للعالمین بھی ہوں گے. 4 روایتیں میں نے آپ کے سامنے حضور کی پشت کی شان میں بیان کی. اب آئیں مہر نبوت کی کیفیت کو سنیں جو حلیے کا خاص مضمون ہے. مہر نبوت کی جگہ کون سی تھی؟ جہاں گردن مبارک ختم ہوتی ہے، گردن مبارک جہاں پشت میں آ کے ختم ہوتی ہے، 2 کاندھوں کے درمیان گردن مبارک سے نیچے، یہ جگہ تھی مہر نبوت کی. مہر نبوت کا حجم کتنا تھا، سائز کتنا تھا؟ مختلف روایات کو سامنے رکھ کے محدثین نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ کبوتری کے انڈے جتنا سائز تھا، کبوتری کے انڈے جتنا سائز تھا، حجم تھا مہر نبوت کا. رنگ کیسا تھا؟ مہر نبوت کا رنگ سرخی مائل تھا اور مہر نبوت کا گوشت مبارک باقی وجود سے ابھرا ہوا تھا. کبوتری کے انڈے جتنا گوشت مبارک ابھرا ہوا تھا، اس کے اوپر بال تھے اور ان کے گرد مختلف تل تھے. ان تلوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا مہر نبوت کے ارد گرد. ان تلوں نے مہر نبوت کا حسن جو ہے اسے دوبالا کر دیا تھا. مہر نبوت کے گرد تلوں کا بارڈر تھا، تلوں کا گھیرا تھا مہر نبوت کے ارد گرد. ان تلوں سے آگے گوشت مبارک ابھرا ہوا تھا اور اس کے اوپر بال تھے. بعض محدثین نے اس حوالے سے بھی احادیث روایت کی ہیں کہ کیا مہر نبوت کا صرف گوشت ہی ابھرا ہوا تھا یا اس پر کچھ لکھا ہوا بھی تھا؟ تو عام مصنفین کی بات نہیں کر رہا، محققین نے یہ لکھا ہے جن میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی شامل ہے، جو صرف محقق نہیں بلکہ شیخ المحققین ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے کہ مہر نبوت کا صرف گوشت ہی نہیں ابھرا ہوا تھا بلکہ اس کے اوپر تحریر بھی موجود تھی. اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ ایک روایت یہ ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ وحدہ لا شریک لہ توجہ حیث جہتا انکا منصور حیث کنتا انکا منصور. محبوب جہاں بھی ہو اللہ کی طرف توجہ رکھو، آپ مدد کیے گئے ہیں، آپ کی مدد کی گئی ہے، آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے اور آپ کا دشمن ہمیشہ ناکام ہوگا. اور بعض محققین نے کہا مہر نبوت پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. بعض نے کہا یہ الفاظ اس مہر نبوت پہ بھی تھے جو آپ خطوں پہ لگاتے تھے اور انگوٹھی کی مہر تھی. اس مہر نبوت کی تصویر آپ نے 12 دیکھی ہوگی جو حضور نے خطوں پہ مہر لگائی، بادشاہوں کو لکھے، وہ انگوٹھی والی مہر تھی. اس پہ بھی یہی الفاظ تھے محمد الرسول اللہ. اور آپ کی پشت مبارک پہ جو مہر نبوت تھی، جو گوشت ابھرا ہوا تھا، اس میں بھی اس انداز سے گوشت ابھرا ہوا تھا کہ یہ الفاظ پڑھے جاتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تو تھی مہر نبوت کی کیفیت. مہر نبوت کے ساتھ صحابہ کی جو نسبت ہے اور رغبت ہے اسے بھی محدثین نے بیان کی ہے. ایک روایت تو آپ نے بارہا سنی ہوگی، میں اسے تفصیل کے ساتھ دہراؤں گا نہیں، صرف اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. عیسائیوں میں حضرت سلمان فارسی رہے ہیں اور یہ بھی عیسائی عالم بن چکے تھے. انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے تو مہر نبوت کو دیکھ کے پڑھا ہے. حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں.
عبداللہ بن سرجس فرماتے ہیں میں ایک روز حضور کی محفل میں آیا، صحابہ کا مجمع تھا، بھیڑ تھی، ہجوم تھا، اور میرے دل میں خواہش تھی کہ میں مہر نبوت کو دیکھوں۔ میں نے سوچا آج موقع ہے کہ حضور کے سامنے تو ہجوم ہے، میں پشت کی طرف بیٹھتا ہوں۔ عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں میں گھوم کے پھر کے آیا اور پشت کے پیچھے بیٹھا۔ میرے دل میں شوق تھا کہ کہیں چادر ہٹے اور مجھے مہر نبوت نظر آئے، لیکن چادر ہٹتی نہیں، مہر نبوت نظر نہیں آتی، اور جھجک کی وجہ سے، بارگاہ نبوت کے آداب کی وجہ سے میں خود عرض نہیں کر رہا کہ حضور میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں، خود میں خاموش ہوں، دل میں شوق ہے۔ حضور نے مسکرا کے پیچھے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چادر ہٹا دی۔ عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں میں نے مہر نبوت کو دیکھا، دل کو خاص سکون ملا، تسکین ملی۔ اب میں اٹھ کے حضور کے سامنے آ گیا اور میں نے آ کے درود پڑھا اس انداز کے ساتھ، یا رسول اللہ، اللہ آپ کے درجے بلند کرے، غفر اللہ لکا یا رسول اللہ۔ عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں میں نے اس انداز میں درود پڑھا، غفر اللہ لکا یا رسول اللہ، حضور اللہ آپ کے درجے بلند کرے۔ حضور نے فوراً جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ تجھے بھی بخشش عطا فرمائے۔ حضور نے سلام کا جواب دیا، اللہ تیرے بھی بخشش فرمائے اور درجے بلند کرے۔ دوسرے صحابہ نے سنا تو ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی حضور سے دعا لیں، تو سارے صحابہ نے درود پڑھا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کے درجے بلند کرے۔ تو حضور نے سب کو جواب دیا، اللہ تم سب کو بخشش عطا فرمائے۔ مسجد نبوی میں وہ اجتماعی سلام کی کیا کیفیت ہوگی جب سارے صحابہ مل کے درود پڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ آپ کے درجے بلند کرے، اور حضور سب کو اجتماعی جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تم سب کی بھی بخشش فرمائے۔ اس حدیث سے بھی حضرت عبداللہ بن سرجس کا مہر نبوت کے ساتھ جو پیار ہے، شغف ہے، وہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث جو مشکات شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، مسند حدیث ہے، ابن سعید اپنی چھوٹی بیٹی کو گود میں اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ان کی بیٹی جب بڑی ہوئی تو ان کی کنیت تھی ام خالد۔ ام خالد کو گود میں اٹھا کے ابن سعید حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور کے پاس ایک چھوٹی چادر تھی، آپ نے وہ چھوٹی چادر اس بچی کو اڑا دی، وہ چادر اس بچی کو دی، اور ساتھ میں دعا بھی دی کہ تو اس چادر کو خوب استعمال کرے، اس کو بوسیدہ کرے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تیری عمر لمبی ہو۔ جیسے ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ تم ان کپڑوں کو خوب ہنڈاؤ، وہ ہنڈانے کا جو لفظ ہم بولتے ہیں نا، اس میں دعا ہی ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہو۔ حضور نے فرمایا کہ تم اس چادر کو بوسیدہ کرو، اس کو خوب استعمال کرو، یہ دعا حضور نے دی۔ وہ بچی اپنے باپ کی گود سے نکل کے حضور کی گود میں آ گئی۔ وہ بچی حضور سے کھیل رہی ہے، کبھی اٹھتی ہے اور پیچھے سے آ کے حضور کو کلاوے میں لیتی ہے، جیسے بچے پیار کرتے ہیں نا بڑوں کے ساتھ۔ اس بچی کو حضور کی بارگاہ سے اتنی محبت ملی ہے کہ اپنے باپ کی گود سے اٹھ کے وہ حضور کی گود میں آ گئی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حضور والدین سے بڑھ کے اپنی امت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ وہ بچی حضور کی گود میں آ گئی، کبھی اٹھ کے آتی ہے پشت کی طرف، حضور کے جسم سے وہ کھیل رہی ہے، کبھی حضور کو کلاوے میں لیتی ہے۔ ام خالد کہتی ہیں کہ جب میں نے حضور کی پشت کی طرف سے اپنا سینہ حضور کے ساتھ لگایا، مجھے مہر نبوت محسوس ہوئی، تو وہ بچی مہر نبوت سے کھیلنے لگی، مہر نبوت کو ہاتھ لگا کے ہلاتی ہیں۔ جب وہ صحابیہ مہر نبوت کو ہاتھ لگا کے ہلا رہی ہیں، ان کے والد ابن سعید نے دیکھا تو انہیں غصہ آیا،
انہوں نے اپنی بیٹی کو جھڑکا اور کھینچنے لگے تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا دعہا، اس کو چھوڑ دو، اس کو مہر نبوت سے کھیلنے دو۔ ابن سعید کو حضور نے منع کر دیا، فرمایا اس بچی کو میری مہر نبوت سے کھیلنے دو، دعہا، اس کو چھوڑ دو اپنی حالت پہ، کبھی وقت آئے گا یہ اس وقت کو یاد کر کے رویا کرے گی۔ کوئی وقت اس کی عمر میں زندگی میں آئے گا کہ اس واقعہ کو یاد کر کے یہ رویا کرے گی کہ وہ کیا وقت تھا جب میں اللہ کے رسول کی مہر نبوت کو چوم رہی تھی، وہ کیا وقت تھا جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسے دیا کرتی تھی۔ فرمایا ابن سعید چھوڑ دو اپنی بیٹی کو، اسے کھیلنے دو میری مہر نبوت کے ساتھ، اس وقت کو یہ یاد کیا کرے گی، اور جب لوگوں کے سامنے بیان کیا کرے گی تو لوگ اس سے سنا کریں گے ام خالد بتا تو نے حضور کی مہر نبوت کو کیسے پایا۔ اور دیکھیں حضور کا اس صحابیہ کو اجازت دینا کتنی حکمتوں پر مشتمل ہے کہ آج تک وہ حدیث مستند کتابوں میں موجود ہے کہ ام خالد نے مہر نبوت کو ہاتھ لگایا، ام خالد مہر نبوت سے کھیل رہی تھی، اور حضور کا فرمانا کہ اس بیٹی کو چھوڑ دو اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ کتنی خوش نصیب تھیں وہ صحابیہ جو مہر نبوت کو ہاتھ لگا رہی تھیں اور حضور نے منع نہیں کیا بلکہ خوش ہو رہے تھے۔ اس میں ایک یہ پہلو بھی ہے حضور کی عظمتیں کتنی ہیں، حضور کی شانیں کتنی ہیں، اور دوسری طرف حضور کے اخلاق حسنہ کتنے اعلیٰ ہیں۔ جب وہ بچی حضور کی مہر نبوت کو ہلاتی ہے تو حضور غصے نہیں ہوتے، حضور ناراض نہیں ہوتے، بلکہ مسکرا کے فرماتے ہیں ابن سعید اس بچی کو چھوڑ دو، اسے کھیلنے دو میرے ساتھ۔ امام الانبیاء کی شفقت، امام الانبیاء کی عاجزی اور انکساری۔ میں نے آپ کے سامنے 3 روایات صحابہ کا مہر نبوت کے ساتھ جو انس ہے اس کے حوالے سے بیان کی۔ مہر نبوت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میں نے حضور کی پشت مبارک کے حلیہ میں ظاہری کیفیت بیان کی، اس مہر مبارک کی برکتیں اور پشت کی برکتیں بیان کی، لیکن خطبہ میں نے جو آیت پڑھی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک بوجھ کا ذکر کیا ہے جو آپ کی پشت پر تھا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ آیات کا ترجمہ کر کے گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے بھی پشت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ کی پشت سے اس بوجھ کو اٹھا لیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس بوجھ نے آپ کی پشت کو دوہرا کر دیا تھا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ظہر کہتے ہیں پشت کو، اور ظہیر کہتے ہیں جو پشت پر کھڑا ہو کے مدد کرے، ظہر پشت کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، محبوب وہ بوجھ جس نے پشت کو دوہرا کر رکھا تھا، ہم نے آپ کی پشت سے وہ بوجھ اٹھا دیا، وہ بوجھ ہلکا کر دیا، آپ کی پشت سے وہ بوجھ اٹھا لیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس بوجھ نے آپ کی پشت کو دوہرا کر رکھا تھا۔ اب مفسرین لکھتے ہیں وہ بوجھ کیا بوجھ تھا؟ وہ بوجھ امت کے گناہوں کا بوجھ تھا۔ امام الانبیاء نے قیامت تک آنے والی امت کے گناہ دیکھے، امت کی خطاؤں کو دیکھا، امت کے گناہوں کو دیکھا، رات عبادت میں کھڑے ہو کے گریہ اساری کر کے امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو سورہ الم نشرح سے پچھلی صورت میں سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ نے وہ بوجھ اٹھا دیا، اور پھر سورہ الم نشرح کے اندر ذکر کیا کہ محبوب ہم نے وہ بوجھ اٹھا دیا ہے۔ اب کیسے اٹھایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب امت کا فکر نہ کریں، امت کے معاملے میں اللہ آپ کو راضی کر دے گا۔ جیسے آپ محبوب جیسے آپ راضی ہوں گے اللہ اسی طرح آپ کو راضی کرے گا۔ یہ شان کس کی ہے؟ جیسے آپ راضی ہوں گے اللہ اس طرح راضی کرے گا۔
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اگر یہ ایک لفظ فتردا سمجھ آ جائے تو شان مصطفیٰ کی سمجھ آ جائے. جو لوگ کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے بشر ہیں، ہم میں سے کس کو راضی کرنے کے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، لیکن حضور کی شان یہ ہے، اللہ فرما رہے محبوب جیسے راضی ہوں گے ویسے رب راضی کرے گا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیسے راضی ہوں گے آپ؟ فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا میں اپنی رضا نہیں دوں گا. یا رسول اللہ آپ اپنی رضا کب دیں گے، کب کہیں گے کہ بس یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں؟ فرمایا جب میری ساری امت میرے ساتھ جنت میں ہوگی میں اس وقت عرض کروں گا مولا میں راضی ہو گیا ہوں. گناہ ہمارے فکر حضور کو ہے، گناہ ہم کریں اور پشت حضور کی دوری ہو رہی ہے. اللہ زین کا سہرک، گناہ گاروں کو تو اپنے گناہوں کی پرواہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، یہ تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ذرا اس محبوب کی شان دیکھیں، ایک جانے بے خطا پہ دو جہاں کا بار ہے، خود تو معصوم عن الخطا ہے لیکن رو رہے ہیں میری امت گناہگار ہے. یا اللہ میری امت کے گناہگاروں کو معاف کر دے، میری امت کے گناہوں کو بخش دے. حقیقت یہ اگر حضور کی ان دعاؤں کا سائبان نہ ہوتا تو آج ہمارے چہرے بگڑ جاتے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے. پشت مبارک کی دونوں کیفیتیں میں نے آپ کے سامنے ظاہری حلیہ بھی اور اس پشت مبارک کا امت کی خاطر جھکنا بھی بیان کیا. الذی انقض ظہرک، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے. اگر کوئی دوست جمعہ نہ پڑھ سکے، ویسے جان بوجھ کے جمعہ چھوڑنا نہیں چاہیے. جمعۃ المبارک کا خطبہ اگر خطبہ نہیں سن سکے اور جب مسجد میں پہنچے ہیں تو نماز کھڑی ہے، آپ جماعت میں شامل ہو گئے ہیں تو جمعہ ہو گیا ہے. خطبہ جو ہے وہ خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ خطبہ پڑھے تو پھر جماعت ہوگی. لیکن اگر کوئی مقتدی آیا ہے اور اس نے خطبہ نہیں سنا اور جماعت کھڑی ہے وہ اس میں مل گیا ہے تو نماز جمعہ ہو جائے گی. لیکن حدیث مبارکہ ہے کہ جمعے والے دن اذان کے بعد، جمعے کی پہلی اذان کے بعد فرشتے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے لکھتے ہیں اس نے اونٹ صدقہ کر دیا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے ثواب گھٹتا جاتا ہے حتیٰ کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے بھی کاغذ قلم رکھ کے خطبہ سننے لگ جاتے ہیں. اب خطبے کے بعد جو آتا ہے تو فرشتے اس کے لیے ثواب نہیں لکھتے کہ یہ آیا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملے، اس کا فرض ادا ہو جائے گا، جمعے کی نماز ہو جائے گی. لیکن جو خاص فضیلت ہے وہ جمعے والے دن جلدی آنے میں ہے. عشاء کے وتر واجب ہے، اگر چھوٹ جائیں تو کیا نماز عشاء ہو جائے گی؟ اگر عشاء کے وتر رہ جائیں تو ان کی قضا ہے، وہ قضا کیے جائیں گے. لیکن جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے اس کی قضا نہیں ہے. خطیب نے خطبہ پڑھا ہے، جماعت کرائی ہے، نماز ہو گئی ہے. سامعین کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دوبارہ کوئی خطبہ پڑھے اور یہ بیٹھ کے خطبہ سنیں. کئی سوالات ایسے ہیں جن کا میں نے متعدد مرتبہ جواب دیا ہے، اس لیے ان کا تکرار نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت بھی اجازت نہیں دیتا. ہاں اگر کسی دوست نے ضرور ان کا جواب لینا ہو تو نماز جمعہ کے بعد، میں چونکہ یہاں ہی ہوں، نماز جمعہ کے بعد وہ مجھ سے اس کا جواب جو ہے وہ لے سکتے ہیں. 18 اپریل بروز اتوار مغرب سے عشاء تک جامعہ صادق الامین شاہین چوک کے نزدیک ہے، جامعہ صادق الامین، وہاں ماہانہ درس قرآن مجید منعقد ہو رہا ہے. مغرب سے عشاء تک 18 اپریل کو اتوار والے دن درس قرآن پاک میں شامل ہو کے ثواب دارین حاصل کریں. اس درس قرآن مجید میں مجنہ چیز کا بیان بھی ماہانہ ہو رہا ہے. درس قرآن مجید تسلسل سے چل رہا ہے، شمولیت کر کے ثواب دارین حاصل کریں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ 18 اپریل کو عشاء کی نماز کے بعد گلناوالا میں مناظر اسلام مفتی محمد اشرف سیالوی صاحب مدہ ذلہ تشریف لا رہے ہیں. محفل نعت بھی منعقد ہو رہی ہے جس میں عظیم الشان نعت خوان شامل ہوں گے. اس محفل میں بھی شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں. وما علینا الا البلاغ.